نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ صلی اللہ علیہ اشرن بہا ملکن موکل بہا حتی یبلغنیہا، یعنی جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور ایک فرشتہ درود پاک کو مجھ تک پہنچانے پر مقرر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل العمل النیت الصادقہ، سچی نیت سب سے افضل عمل ہے۔ اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے۔ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجئے۔ مثلا نیت کیجئے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت پیارا موضوع ہے پڑوسی کی اہمیت۔ پڑوسی کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ بصرہ میں ایک شخص رہتا تھا، اس کی ایک بیٹی معذور تھی، اس کا ایک پڑوسی بہت نیک دل اور مالدار تھا، اور وہ نیک پڑوسی ہر سال عاشورہ یعنی 10 محرم کی رات لوگوں کو اپنے گھر میں جمع کر کے محفل سجاتا، سب مل کر قرآن کریم کی تلاوت کرتے، اللہ پاک کا ذکر ہوتا، پھر وہ شخص سب کو کھانا پیش کرتا، مسکینوں کی خبر گیری کرتا، بیواؤں اور یتیموں سے اچھا سلوک کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ معذور بچی نے اپنے والد صاحب سے پوچھا، ابو جان ہمارا پڑوسی ہر سال اس رات لوگوں کو جمع کیوں کرتا ہے؟ والد نے بتایا، بیٹی یہ عاشورہ کی رات ہے، اللہ پاک کے ہاں اس رات کی بہت عزت ہے اور اس رات کے بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ والد صاحب کا جواب سن کر بچی کا دل مطمئن ہو گیا اور اس کے دل میں عاشورہ کی اہمیت بیٹھ گئی۔ چنانچہ جب سب گھر والے سو گئے تو بچی سحری کے وقت تک جاگتی رہی اور پڑوسی کے گھر سے آنے والی تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی آوازیں سنتی رہی۔ جب لوگوں نے قرآن کریم مکمل کر لیا، دعا مانگنے لگے تو اس بچی نے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، دعا مانگی، یا اللہ پاک تجھے اس رات کا واسطہ، اے میرے پیارے اللہ پاک مجھے عافیت عطا فرما، میری تکلیف دور فرما دے۔ اللہ اکبر، نیک لوگوں کے واسطے سے مانگی ہوئی دعا قبول ہوئی۔ وہ معذور بچی ابھی دعا سے فارغ بھی نہ ہوئی تھی کہ اس کی تکلیف دور ہو گئی، وہ اپنے پاؤں کے اوپر اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ اے عاشقان رسول، اس سبق آموز واقعے میں عاشورہ یعنی 10 محرم کی رات کی اہمیت کا بیان ہے، اور یہ بھی جو لوگ عاشورہ کی رات ذکر اللہ کرتے اور یہ رات نیکیوں میں گزارتے ہیں، اللہ پاک کے کرم سے اس کے فضل سے ان پر رحمتوں کی چھماچم برسات ہوتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی 10 محرم بلکہ ہر رات ہی نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر کہتے ہیں اگر شب قدر کی قدر جانے تو نہ اگر کوئی جانے تو پھر تو اس کے سامنے شب قدر بھی کچھ نہیں ہے، اور اگر قدر جانے تو زندگی کی ہر رات بندے کے لیے شب قدر ہے۔ اور ایسے ہی یہ جو ہے یوم عاشورہ کی 10ویں شب بھی ہے، اور پڑوسی اچھا تھا، نیک تھا، ہر سال بلاتا تھا، سب کو کھانا کھلاتا، اور پھر پوری رات بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت ہوتی تھی، اللہ کا ذکر ہوتا۔ معذور بچی نے باپ سے پوچھ لیا، بابا یہ ہوتا کیا ہے؟ کہا یہ اس طریقے کی محفل سجاتا ہے، نیکی کی محفل سجاتا ہے، نیک لوگ جمع ہو کر کے خدا کا کلام پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، پھر صبح تہجد کے وقت دعا کر کے پھر اپنے گھر چلے جاتے ہیں۔ اس بچی وہ بھی جاگی اور نیت اچھی کے ساتھ نیکوں کا صدقہ لے کر خدا سے دعا کی کہ مولا میری تکلیف کو بھی تو دور فرما دے۔ اب کہتے ہیں ہم تو جو ہے اب دیکھیں اس کی نیت دیکھیں،
نیت اچھی ہوتی ہے اللہ اس کا پھل بھی اچھا عطا فرماتا ہے۔ تو وہ بچی کی معذوری دور ہو گئی، وہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، مزید اس واقعے کے جو ہے اس پہلو پر بھی غور فرمائیے کہ نیک پڑوسی کی کیسی برکتیں ہیں۔ یقیناً پڑوسی نیک تھا، نیکیاں کرنے والا، ذکر اللہ کی محافل سجانے والا، عاشق رسول تھا، جبھی تو بچی عاشورہ کی برکات کو معلوم کر پائی اور وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کر کے شفا یاب ہوئی۔ یقیناً نیک پڑوسی مل جانا بھی بڑی نعمت ہے، نیک پڑوسی مل جانا بھی بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، نمبر 1 وسیع مکان، نمبر 2 نیک پڑوسی، اور نمبر 3 اور اچھی سواری۔ یہ تینوں چیزیں بھی مسلمان کے لیے سعادت ہیں، اچھی چیزیں، سعادت ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، التمسوا الجار قبل الدار، یعنی گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کر۔ ایک حدیث پاک جو ہے، گھر خریدنے سے پہلے پڑوسی تلاش کر، پھر سبحان اللہ کیسی پیاری نصیحت ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بھی جب گھر خریدنا ہو یا رہائش کے لیے پلاٹ خریدنا ہو تو لوگ جگہ کا محل یعنی لوکیشن دیکھتے ہیں، گلیاں کیسی ہیں، پانی کی نکاسی کا نظام کیسا ہے، گیس پانی بجلی ہے یا نہیں۔ بے شک یہ بھی دیکھنا چاہیے، اپنی سہولیت کے مطابق ہی پلاٹ یا گھر خریدنا چاہیے، مگر اس کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی دیکھنا چاہیے، پڑوسی بھی دیکھنا چاہیے کہ ہاں جہاں ہم مکان خرید رہے ہیں کیا وہ اچھے نیک اور بالخصوص عاشقان رسول کا محلہ ہے، کیا یہاں کے لوگ یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام علیہ رضوان کے باادب ہیں، کیا یہاں اولیاء اکرام سے محبت کرنے والے رہتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو گلیاں چاہے کچی بھی ہوں تب بھی خیر ہے کہ الحمدللہ ایمان تو پکے ہیں، اور ایسا نہیں یعنی جہاں گھر خرید رہے ہیں وہاں کے رہنے والے عاشق رسول نہیں ہیں، آل و اصحاب رضی اللہ عنہ کے باادب نہیں ہیں، اولیاء اکرام سے بغض رکھنے والے لوگ ہیں، تب تو گلیاں چاہے پکی ہوں، جو ہے کوئی سیوریج کا نظام بھی 100% زبردست ہو، گیس پانی بجلی تو کیا دنیا کی ہر سہولت وہاں موجود ہو، پھر بھی ایسی جگہ مکان لینا سراسر نقصان کا سودا ہے، کیونکہ صحبت بہرحال رنگ لاتی ہے۔ ایسی جگہ مکان لینے میں ایمان کا خطرہ میں ہے، اس لیے جب بھی پلاٹ یا مکان وغیرہ خریدنا ہو تو حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرتے ہوئے پہلے پڑوسی دیکھا جائے، پھر باقی سہولیات۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، زندگی بڑی مختصر ہے، اس دنیا کے اندر تو 4 دن رہنا ہے۔ جس مکان کو جو ہے، جس جسم کے لیے ہم مکان بناتے ہیں، اس جسم کو تو ایک دن مٹی کے اندر سڑ کر چلے جانا ہے جناب۔ جس روح کو موت نہیں ہے، میں کبھی کبھی کہتا ہوں، ان بچوں سے بھی کہتا ہوں کبھی یار، کہ ہم جو ہے جس جسم کو رہنا تھوڑے دن ہے اس کو سجانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں، یہ اچھا رہے، اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، اس کے لیے مکان ہے، اگر سردی لگے تو انتظامات ہیں، گرمی لگے تو اس کے لیے انتظامات ہیں جناب، بارش میں اس کے لیے انتظامات ہیں۔ میں کہتا ہوں جناب، جب اس جسم کو تھوڑے دن رہنا ہے، جس کو پھر جو ہے مرنا ہے، اس کو تو جو ہے سجانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے۔ جس روح کو مرنا نہیں ہے وہ جسم سے جدا ہونا ہے، لیکن جس روح کو خدا کی بارگاہ میں جانا ہے اس روح کو سجانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ اب بہترین کھانا کھلائیں گے تو روح جو ہے توانا ہو جائے گی؟ جناب نہیں، وہ کس سے ہوگی؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خدا کے ذکر کرنے سے دلوں کو چین ملتا ہے۔ روح جو ہے، روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو
عرض کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پڑوسی صحبت والا اچھا ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے والا ہوگا، تو آپ کے بچے وہ دیکھیں گے کہ فلاں پڑوس میں رہنے والا چچا روزانہ اذان ہوتی تو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، تو میں بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، وہ جب گھر آتے ہیں تو سلام کرتے ہیں، میں بھی سلام کروں گا۔ اگر اس کے جو کارکردگی ہے وہ دیکھ کر کے بچے سیکھتے ہیں۔ اگر پڑوس میں رہنے والا اگر کوئی تین بتی کھیلتا ہے، کوئی جوئے کھیلتا ہے، کوئی شراب کے اڈے پہ جاتا ہے، تو جناب یاد رکھیے گا پھر تو وہ کہتے ہیں کہ جیسی محفل میں رہیں گے ویسا رنگ آئے گا، جیسی محفل ہوگی ویسا اس کو پھل بھی ملے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں ایک اور نقطے پر بھی غور فرمائیے۔ جس طرح کوئی دوسرا ہمارا پڑوسی ہے، اسی طرح ہم بھی اس کے پڑوسی ہیں، اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ نفع بخش یعنی فائدہ پہنچانے والے پڑوسی بنے، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیں، ان کی خیر خواہی کریں، ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کریں اور تکلیف سے بچانے کی پوری کوشش کریں۔ یعنی صرف ایسا نہیں ہے ہمارا پڑوسی اچھا ہے، ہم خود بگڑے ہوئے ہو تو ہمیں بھی اپنے آپ کو سدھاریں، اور پھر جس طریقے سے ہم یہ توقع رکھتے ہیں کہ پڑوسی سے ہم کو فائدہ ملے تو ہمیں بھی پڑوسی کو فائدہ دینا ہے۔ یعنی ہر اپنا کام وہ کریں کہ میرے پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 9 لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے۔ اللہ پاک نے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی آیت نمبر 36 میں ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ سے اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں، یتیموں اور محتاجوں اور قریب کے پڑوسی اور دور کے پڑوسی، پاس بیٹھنے والے ساتھی، مسافر اور اپنے غلام لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ بے شک اللہ ایسے شخص کو پسند کرتا ہے جو متکبر مفخر کرنے والا نہ ہو۔ اللہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر کرنے والا ہے، فخر کرنے والا ہے۔ رب کہتا ہے لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ ہرگز ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا ہے جو تکبر کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے، ایسے شخص کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ یہ کون کہتا ہے؟ کوئی مولوی صاحب کی زبان ہے، کسی مفتی کی زبان ہے؟ جناب نہیں، یہ سورۃ النساء کہتی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ رب کہتا ہے میں تو لا یحب، میں تو پسند نہیں کرتا۔ ارے جناب، جب خدا زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا ہے وہ ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو تکبر اور فخر کرنے والا ہو۔ اللہ 9 لوگوں کو حسن سلوک کرنے کا حکم فرمایا، یعنی کون کون لوگ ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ یعنی اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے پڑوسی کے ساتھ، وہ دور کا ہو قریب کا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اس آیات میں 9 طرح کے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ ان میں 2 یہ ہیں، الجار ذی القربہ یعنی قربہ قریب کے پڑوسی، والجار الجنب دور کے پڑوسی۔ اور قریب اور دور کے پڑوسی کی وضاحت سن لیں، پھر انشاءاللہ بیان کو اختتام کی طرف لے جائیں گے۔ ایک وہ پڑوسی ہوتا ہے جس کی دیوار ہمارے گھر کی دیوار کے ساتھ ملتی ہے مگر اس کا دروازہ ہمارے دروازے سے دور ہوتا ہے۔ مثلا ہمارا گھر ایک گلی میں ہے اور ہمارے گھر کے بالکل پیچھے دوسری گلی کی جانب دوسرا گھر ہے، اور دونوں گھروں کی پچھلی دیواریں آپس میں ملتی ہے۔ یہ دور کا پڑوسی ہے۔ اور وہ پڑوسی جس کا دروازہ ہمارے گھر کے دروازے کے قریب ہے اور وہ قریب کا پڑوسی ہے، یعنی پڑوسی کا قریب یا دور ہونا دروازے کے اعتبار سے ہے۔ جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب وہ قریب کا پڑوسی، جس کا دروازہ دور وہ دور کا پڑوسی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں
ایک روز میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 2 پڑوسی ہیں، ان میں سے تحفہ کسے دیا کروں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دروازہ تم سے قریب ہے، جس کا دروازہ تم سے قریب ہے۔ مشہور مفسر قرآن حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت و رضوان اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ پڑوس کا قرب دروازے سے ہوتا ہے، دروازے سے ہوتا ہے، نہ چھت سے نہ دیوار سے۔ اگر ایک شخص کے مکان کی دیوار اور چھت ہمارے مکان سے ملی ہو مگر دروازہ دور ہو، دوسرے کی چھت نہ ملی ہو نہ دیوار مگر دروازہ قریب ہو، تو زیادہ قریب یا دوسرا ہی مانا جائے گا۔ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ دروازہ قریب ہونے کی وجہ سے اس پڑوسی سے ملاقات زیادہ ہوتی ہے، اس سبب سے اس کے ساتھ زیادہ میل جول رہتا ہے، ایک دوسرے کی دور درد و غم میں شرکت کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ مفتی صاحب علیہ رحمہ مزید فرماتے ہیں حدیث پاک کے مطلب یہ نہیں کہ دور والے پڑوسی کو بالکل نہ دو، مطلب یہ ہے کہ سب کو دیا کرو مگر قریب والے پڑوسی کو ترجیح دو، قریب والے پڑوسی کو ترجیح دو۔ غرض اس حدیث پاک سے معلوم ہوا جس کا دروازہ ہمارے دروازے کے قریب ہے وہ قریب کا پڑوسی، اور جو دروازہ دور ہے وہ دور کا پڑوسی ہے۔ اور اللہ پاک نے ہم ان دونوں قسم کے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں۔ حدیث پاک میں ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو حکم دیا کہ مسجد کے دروازے کے پاس جا کر یہ اعلان کر دو، لوگوں سن لو 40 گھر پڑوس میں داخل ہیں۔ حضرت امام زہری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے اور 40 گھر پیچھے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں جانب اشارہ فرمایا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غور کیجئے گا کہ پڑوسی کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم نے کیا سمجھا کہ عبادت اسلام اتنا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہاں یہ اہم فرائض ہیں، یہ عبادتیں ہیں، لیکن یہ بھی عبادت ہے۔ ہمارے اوپر ماں باپ کے بھی حقوق ہوتے ہیں، پڑوسی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، راستے کے بھی حقوق ہوتے ہیں، حقوق اللہ ہوتے ہیں، حقوق العباد ہوتے ہیں، ہاں اولاد کے حقوق ہوتے ہیں۔ یہ سب یہ بھی تو دین ہے، یہ بھی تو سیکھنا ہے ہمیں۔ میری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، غور کریں قرآن مجید اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پہلو پر غور کریں کہ اللہ کس کو پسند کرتا ہے، اللہ کے نبی کس کو پسند کرتے ہیں۔ ہمیں وہی کام کرنا ہے جس کو امام کہتے ہیں ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ دنیا کی تعریفوں میں کچھ نہیں ہوگا، ہاں اللہ رسول کی تعریف کر کے ان کے حکم پر انشاءاللہ چلیں گے تو دنیا بھی چمکے گی، آخرت بھی چمکے گی۔ اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔